ریڈیو پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے زراعت اور باغات پر اثرات کے موضوع پر خصوصی فیچر پیش خدمت ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی یا جسے کلائمیٹ چینج کا نام دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے اور کیسے یہ تبدیلی وجود میں آئی؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کے مطابق انسان گزشتہ 10,000 برس سے کرۂ ارض پر زندگی گزار رہا ہے، اور گزشتہ سالوں کی نسبت موسمیاتی تبدیلی بہت تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ صنعتی اور مشینی دور کا آغاز اور اس میں تیزی ہے، جس نے قدرتی عوامل کو بہت حد تک متاثر کیا ہے اور گرمی جذب کرنے والی گیسز یعنی ہیٹ ٹریپ گیسز میں اضافے کا موجب بنا۔ اس حوالے سے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب افسر خان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ گیسز کیا ہیں۔ اگر آپ ایفیشینٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں نا تو اس سے ایمیشنز جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یا پھر سلفر ڈائی آکسائڈ، سلفر ٹرائی آکسائڈ، جتنی بھی ان کی ہیٹ انٹریپنگ گیسز ہے، اس کے اخراج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ونڈ انرجی لے لیں، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، آپ سولر انرجی کا استعمال کریں، آپ پاور ہاؤس جو ہے وہ واٹر پہ چلائے، تو ایسی سورسز سے اگر آپ انرجی لیں گے تو اس کا انوائرمنٹ پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ اس سے انٹراپی زیادہ نہیں ہوگی بلکہ یہ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ایک رات کے لیے امریکہ میں تمام کمپیوٹر بند کر دیے جائیں تو فضا سے 70 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کم ہو جائے گی۔ اسی طرح آئے روز ایئر کنڈیشنرز، فریج، کولڈ سٹوریجز جہاں پر کلورو فلورو کاربن اور میتھین گیس استعمال ہو رہی ہے، فضا میں درجہ حرارت بڑھانے کا موجب بن رہی ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق 1980 سے 2009 تک ہر سال 14 روز ایسے ہوتے تھے جب درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا، جبکہ 2010 سے 2019 تک یہ بڑھ کر 26 روز ہو گئے ہیں۔ اگر حالات یوں ہی چلتے رہے تو ماہرین کے مطابق صدی کے اختتام تک سمندر کی 2 میٹر تک کی بلندی متوقع ہے، جس سے دنیا کے کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ پشاور کی آبزرویٹری لے لے، میٹ آبزرویٹری پشاور، تو یہاں بھی ریکارڈ کیا گیا ٹمپریچر یہ بتا رہا ہے کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے فار دا لاسٹ 30 ایئرس۔ تو نو ڈاؤٹ کہ ٹمپریچر میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے ممالک جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے کہ مالدیو ہے یا کراچی کا کوسٹل ایریا ہے، جیسے کینیڈا ہے وغیرہ وغیرہ، تو چانسز ہے کہ یہ جو ممالک ہے اس کی کچھ پورشنز سی واٹر میں سبمرج ہو۔ تو یہ خطرات بالکل ہے، ایسے ممالک کے اوپر ایسے خطرات ہے، اور ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم نے ابتدائی اقدامات کرنے ہوں گے پوری دنیا کے لیول پہ۔ صرف ایک کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے، دس از دا ورلڈ ایشو۔ اس کا اثر تمام کرۂ ارض پر یکساں نہ ہوگا۔ برف اور گلیشیئر پگھلنے سے گرمی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ برف کی سفید تہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتی ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے ہوا میں پانی بخارات کا عمل تیزی سے ہوگا، جس سے کہیں یہ غیر یقینی بارش اور کہیں لمبے عرصے تک خشک سالی کا باعث بنے گی۔ یہ غیر یقینی موسم جانوروں اور فصلوں میں بھی غیر یقینی صورتحال پیدا کرے گی۔ ماہرین ماحولیات نے کمپیوٹر ماڈلنگ کے ذریعے ایسے اعداد و شمار بنائے ہیں کہ انسانی اقدامات کی بدولت گرین ہاؤس گیسوں میں اضافہ نہ روکا گیا تو موسم گرم ہونے کے امکانات 600 گنا بڑھ سکتے ہیں۔ سابقہ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر اللہ داد خان سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بایو کہتے ہیں لائف کو، لائف آن ارتھ، اور ڈائیورسٹی ڈفرینٹ، تو 1.5 ملین جو ہیں وہ ہمارے ہاں اینیملز ہیں، اور 0.5 ملین پودے ہیں جو کہ بایو ڈائیورسٹی میں آتے ہیں۔ اس میں سے پاکستان میں بہت سارے پودے ہیں، اور یہ ان پودوں کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنگلات جو ہیں ہمارے ہاں، جب جنگلات ڈیولپ ہو جائیں گے تو جنگلات کے ساتھ ہمارے آرگینک میٹر ڈیولپ ہوگا،
آرگینک میٹر کے ساتھ ہمارے یہ پتے جو ہیں یہ گریں گے، اور پتے گرنے کے ساتھ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کاربن ڈائی آکسائڈ سائیکل جو ہے وہ ذرا چینج ہو جائے گا، تو ہم اس طرف واپس آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی میں ہمیں جو تھریٹس ہیں ان تھریٹس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور تھریٹس میں سب سے بڑی تھریٹ جو ہے ہمیں وہ پالوشن ہے، اور پالوشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ایئر پالوشن بھی ہو سکتی ہے، واٹر پالوشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو کوشش ہو رہی ہے کہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ پر چلا جائے تاکہ پیسٹی سائڈ کا یوز کم سے کم کیا جائے، کیونکہ پیسٹی سائڈ سے گراؤنڈ واٹر پالوشن ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں درجہ حرارت بڑھنے سے زراعت اور باغات پر اثرات کے حوالے سے، درجہ حرارت میں تبدیلی سے جانوروں اور پودوں کے اپنے آبائی مسکن سے منتقلی بہت حد تک ممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق درجہ حرارت میں 1 درجہ اضافے سے 1/3 حصہ چائے اور کافی کی فصل ختم ہو جائے گی۔ تنزانیہ جو کافی برآمد کرنے والا ایک اہم ملک ہے، وہاں گزشتہ 50 سالوں میں پیداوار نصف رہ گئی ہے۔ اسی طرح درجہ حرارت بڑھنے سے اولاً مکئی، سویابین، کپاس کی فصل اور پیداوار میں اضافہ ہوگا، جو کہ درجہ حرارت کے مزید بڑھنے سے کم ہوتا جائے گا، کیونکہ اوسطاً پیداواری سیزن گرم ہوتا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر ریسرچ ایگریکلچر سے بات کی۔ درجہ حرارت میں چونکہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پودوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پودے اپنے آبائی مسکن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پودوں کی یہ منتقلی درجہ حرارت میں نمایاں زیادتی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 دہائی پہلے سوات، جو کہ اپنے سیب کے پیداوار کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا، پھلوں اور باغات کے لیے مشہور تھا، درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے سیب کے باغات لوور سوات سے اپر سوات میں منتقل ہو گئے ہیں۔ مطلب آپ کو لوور سوات میں سیب کے باغات اور جو پیداوار تھی اس کو وہ بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ بلو ٹانگ وائرس جو کہ یورپ سے شمال کی جانب منتقل ہوا، اسی طرح تمباکو اور مکئی کے وائرس بھی دیگر علاقوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ بوجہ اضافی درجہ حرارت گندم میں پروٹین کی مقدار 10% تک کم ہو جائے گی۔ سابقہ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر اللہ داد خان سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کراپنگ پیٹرن سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، بہت سارے ماڈل یہاں پر ٹرائی کیے جا چکے ہیں۔ سب سے بہترین ماڈل وہی ہے کہ ہماری پلاننگ جو ہے، پلاننگ منصوبہ بندی اگر صحیح کی جائے گی تو کوئی بھی ماڈل آپ اپنے آپ کی ایگریکلچر ڈیولپ کرے گی۔ ایک جگہ ضرورت ہے اگر ہمیں کاشت کرنے کے لیے سبزیوں کی کاشت کے، تو وہ زمین جو ہے سبزیوں کے لیے ہے وہ سبزیوں کے لیے استعمال ہے، فصلات کے لیے فصلات میں استعمال کریں، اور وہ زمین جو باغات کے لیے وہ باغات کریں، اور جو زمین خالی ہے تو جہاں پر باغات بھی نہیں ہو سکتے یہ وہاں پر جنگلات کے پودے اگائیں، تو جنگلات کے پودے بھی آج کل اکنامک ویلیو والے ہیں۔ موسم گرم ہوگا تو پانی کی کمی ہوگی، جس سے پیداوار بھی کم ہوگی، پھل کا سائز کم ہوگا اور خشک ہونے کی وجہ سے حملہ آور بیماریوں کے لیے آسانی سے دستیاب ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر ریسرچ ایگریکلچر سے بات کی۔ درجہ حرارت میں چونکہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پل کے سائز کا تعلق خوراکی اجزاء سے ہے، وہاں وقت کے ساتھ ساتھ پل کے سائز میں کمی بیشی بھی درجہ حرارت کے یکدم اضافے سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سیب کا درخت اپنے پورے ٹھنڈے سرمائی گھنٹے وصول کر لیتا ہے تو اس کا سائز بڑا اور صحت مند ہوتا ہے، جبکہ یہی درخت اگر اپنے پورے ٹھنڈے سرمائی گھنٹے وصول نہیں کر پاتا تو اس کے پل غیر متوازن کمزور سائز میں بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان کا سائز جو ہے وہ ٹمپریچر کے ساتھ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ متناسب ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے پودوں میں کلوروپلاسٹ بھی متاثر ہوتی ہے، پودوں میں خوراک بننے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے، غرض یہ کہ پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے دنیا کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کا حصہ اس تباہی میں بہت ہی کم ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے انہیں ترقی پذیر ممالک کو ہر طور مدد کرنی چاہیے، نہ صرف مالی طور پر بلکہ تکنیکی طور پر بھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا فیچر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ ماحولیاتی تبدیلی کے زراعت اور باغات پر اثرات کے موضوع پر خصوصی فیچر سماعت فرما رہے تھے۔ پروڈیوسر جمیل بشر اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان